اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ عازمین حج و دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے آف ایئر مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نگران شورا کا بیان، عاشقوں کا حج۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا سیرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا بجلی بچانے کے حوالے سے تربیتی اجتماع میں بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا گھاروں میں جامعۃ المدینہ کا افتتاح۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا راول پنڈی کی مختلف مساجد میں سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مدنی مشورہ سکھر باب الاسلام سندھ میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ حضرت مولانا ابرار احمد اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے تاثرات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مجلس آئی ٹی کا ایک نیا سافٹ ویئر لانچ کرنے کا اعلان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ بعد مغرب آغاز۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے حج تربیتی اجتماع کے دوران مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی مذاکرے کے مدنی پھول باطنی صفائی کا باعث ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کی مختصراً جھلکیاں آپ کے لیے یوں تیار کی گئیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک امید کی کرن ہے یہ میرے دل کی دھڑکنیں، آپ ضرور بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔
दावत इस्लामी के जो अमीर हैं, यकीनी तौर पर जो उनकी इसमें मेहनत है, खुदा ताला उसमें बरकत डाले। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो दावत इस्लामी का जो चैनल है, ये पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम लेकर जाए। यूके जामियातुल मदीना ब्रेडफोर्ड। माशाअल्लाह, वेलकम। गरीबों का हज कौन सा है? हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से एक रिवायत लिखी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमुआ की नमाज मसाकीन का हज है। और दूसरी रिवायत में कि जुमुआ की नमाज गरीबों का हज है। जुमुआ की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है, और जुमुआ की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतजार करना उम्रा है। क्या महशर में काबे को भी लाया जाएगा? मनकूल है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बैतुल्लाह से वायदा फरमाया कि हर साल 6 लाख अफराद इसका हज करेंगे। अगर कम हुए तो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उनकी कमी पूरी फरमा देगा। और बरोज़ क़ियामत काबा मुशर्रफा पहली रात की दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका हज किया वो इसके पर्दों के साथ लटके होंगे और इसके गिर्द तवाफ कर रहे होंगे, यहाँ तक कि ये यानी काबा शरीफ जन्नत में दाखिल होगा तो वो भी उसके साथ दाखिल हो जाएंगे। मदनी कसौटी। आपकी मुरादी शख्सियत? वो मक्के में है। नाम? क्या वो काबे में नस्ब है? ला। मस्जिद हरम शरीफ में मौजूद है? ला। क्या वो कोई कब्रिस्तान है? ला। उसका तल्लक हदूद हरम से है? नाम। वो चीज़ उम्महातुल मोमिनीन से निस्बत रखती है? ला। क्या उसका ताल्लुक आसमानों में से? ला। इस शे का ताल्लुक हमारी इबादत से मुंसलिक है? नाम। क्या उनका ताल्लुक मलाइका में से है? ला। क्या वो हरम है? जवाब दुरुस्त है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुमुल आलिया ने आशिक़ान रसूल को अपने मदनी फूलों की खुशबुएं इनायत करते हुए मदनी ज़हन अता फरमाया। आपके मुबारक मदनी फूल निगाहों में सजाने और अमल पैरा होने के लिए बेहद अहम हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि जैसा कि माशाल्लाह आपने भी काफ़ी अरसा इमामत करवाई और हम में वैसे अक्सर इमाम हैं, तो आपने भी माशाल्लाह अच्छे अंदाज से दीन की खिदमत की, तो हमें भी कोई अच्छे मदनी फूल अता फरमाए ताकि इमामत के साथ साथ हम भी खूब दीन का काम कर सकें। इमाम के लिए ये एहतियातें करनी चाहिए कि वो मिलनसार हो, दुख दर्द में हिस्सा ले, मालदारों से बचे, गरीबों के करीब हो। कि मालदार से दोस्ती करेगा तो फ़ौरन तोहमत लगेगी कि ये मौलाना मालदारों का खुशामद खोर है, पैसे खींचता है। फिर लोग आपके करीब नहीं आएंगे और आपका असर जो है ना वो जाता रहेगा। दर्स देते रहें, बयान में एहतियात हो, बयान में इस तरह की चुभती भी बातें ना करेंगे, कोई अपने ऊपर ले लेके मुझे सुना रहा है, पेचीदा मसाइल ना छेड़े, मुस्बत अंदाज में बयान हो, सुन्नतें ज़रूर बयान की जाए, खुद दर्स दे, इज्तिमा में अपने मुक्तदियों को जमा करके ले आए, मदनी काफ़िले में सफ़र करें, दूसरों को भी तरगीब देकर सफ़र करवाएं, इलाकाई दौरा, नेकी की दावत, ये अपने ऊपर बिल्कुल नाफिज कर दें, इसका फ़ायदा बहुत होगा। इमाम गुस्सीला नहीं होना चाहिए, झगड़ालू, बद अखलाक, ज़ोर ज़ोर से हंसने वाला, मजाक मस्करी करने वाला होगा तो उसका रोब नहीं रहेगा। अपना वक़ार बरकरार रखें। आपने मदनी मुज़ाकरे में फरमाया कि कुछ ऐसे होते हैं जो दूर रहकर भी करीब होते हैं। पापा ये नुस्खा कैसे हासिल किया जाता है? इरशाद फरमा। मदनी काम जितना ज़्यादा करेगा इंशाअल्लाह वो मेरे करीब रहेगा, और खाली वैसे आगे धक्के मार के आ भी गया करीब तो ज़रा वो मदनी काम नहीं करता, मतलब काय का करीब। कुर्ब तो दिल का हो ना। जो मदनी काम ज़्यादा करते हैं वो मुझे बहुत अजीज़ होते हैं, और सही माने में दावत इस्लामी भी वही चला रहे होते हैं।
دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی نے عاشقوں کا حج کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول عطا کیے، دلوں کو حجاج کے انداز عشق سے گرما دیا۔ دیکھیے بیان کا انداز نگران شورا کا۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی، بے حد ہے حال ابتر، تم پر سلام ہر دم۔ عاشقوں کے حج بھی اور عاشقوں کے انداز بھی کیسے ہوا کرتے تھے، جنہیں یہ مبارک سفر درپیش ہے وہ بھی ذہن بنا لیں کہ اس سفر میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے چلے جانا ہے، لبیک بھی کہتے رہیں، وقتاً فوقتاً درود شریف بھی پڑھتے رہیں، پھر لبیک کہتے رہیں، پھر درود شریف پڑھتے رہیں۔ ایک کعبے کی زیارت کو جانے والوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی ہاکے گشت میں گر جاتا، پھر تڑپ کے مر جاتا۔ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود تو زیارت طیبہ ہے۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ غور کرے کہ میں چند دنوں کے بعد حقہ کا گنبد دیکھوں گا، میں گنبد خضرا ان آنکھوں سے دیکھوں گا۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب مکہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ قفل مدینہ لگا لیجیے، کم کھانے کی عادت پیدا کر لیجیے، نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت پیدا کر لیجیے، نمازیں پڑھنے کی عادی نہیں ہے۔ آئے ہائے وہاں نمازیں قضا کریں گے، وہاں تو وہاں، یہاں کے وہاں نماز قضا کرنا کس قدر عظیم گناہ ہے، اور وہاں تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ۔ ابھی سے گانوں کی عادت خلاص، فلمیں ڈراموں کی عادت خلاص، غیبت کی عادت خلاص، بدنگاہی کی عادت خلاص۔ طالب مغفرت ہوں یا اللہ، میرے مولا طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بہر مرتضی یا رب۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی کاموں کا ذہن دیا۔ اس بیان میں اسلامی بہنوں نے پردے میں رہ کر شرکت کی، آپ کو بھی جھلکیوں سے مستفیض کرتے ہیں۔ میں فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد فیصلہ آباد میں حاضر ہوں، اور یہاں بھی باپردہ اسلامی بہنیں جو ذمہ دار اسلامی بہنیں وہ جمع ہو کر شامل ہیں۔ ہم دعوت اسلامی میں کیوں آئے؟ نیک بننے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، اور مدنی مقصد ہمارے مرشد نے ہمیں عنایت فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مگر اپنی اصلاح پہلے ہے۔ سب کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو مجھے خود بھی تو نیک بننا ہے،
اور نیک بننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو 72 اور اسلامی بہنوں کو 63 مدنی انعامات عنایت فرمائے۔ شان خاتون جنت بہت پیاری کتاب ہے، اللہ کرے ساری ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اس کو لے لیا ہو، پڑھ لیا ہو۔ اور آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ عن قریب فیضان عائشہ کتاب بھی آنے والی ہے، اور اس کا سائز کیسا ہوگا سبحان اللہ، جیسا فیضان صدیق اکبر یا یہ نیکی کی دعوت کتاب ہے جلد دوم فیضان سنت کا، جو کم و بیش اتنی ضخیم ہوگی، اور سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ عالمہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت اور آپ کی نیکی کی دعوت، آپ کی عبادت، تقوی، پرہیزگاری، نہ جانے کتنے عنوانات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فیضان امہات المؤمنین آئے گی۔ خاتون جنت کی طبیعت اعلیٰ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہتی تھی، چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سو رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پنکھا جھل رہی تھیں اور زبان سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں بھی پڑھتی ہوں، اور قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، ہم جس کے بندے ہیں اس کا پاک کلام نہ پڑھیں تو پھر کیا پڑھیں۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغات میں اگر اہل ہیں تو پڑھانے کی سعادت حاصل کریں، نہیں پڑھا سکتی تو پڑھ تو سکتی، پڑھنے کی ترکیب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق نصیب فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مورو باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ میں تربیتی اجتماع میں شرکا کو بجلی بچانے کے مدنی پھولوں سے نوازا۔ جی ہاں، امیر اہل سنت کی اس ضمن میں ایک تالیف موجود ہے۔ آپ بھی بجلی کو قومی سرمایہ سمجھیں اور مورو کے مناظر کی طرف نگاہ کیجئے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعات المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی انعامات پر عمل کر کے امیر اہل سنت کا پیارا دوست اور محبوب بننے کا ذہن دیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کی خدمت میں بذریعہ مدنی چینل چلتے ہیں۔ حسن اخلاق، حسن معاشرت، سچائی، اخلاص، ان احوال کی حقیقتوں کی معرفت، تعریفات اور جن اسباب سے یہ حاصل ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ، علامت، ان میں جو کمزور ہو اس کا علاج کہ جس سے وہ قوی ہو جائے، اور جو ختم ہو چکے ہیں وہ حاصل ہو جائیں، ان تمام باتوں کی معرفت علم آخرت میں سے۔ ان احوال میں جو برے ہیں یہ سنیں، یہ جو برے ہیں یہ بھی لکھ لیے جائیں۔ غربت کا ڈر جو مقدر میں ہے، اس پر ناخوش ہونا، کینہ، بغض، حسد، دھوکہ، بلندی کی خواہش، تعریف چاہنا، دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی خواہش، تکبر، ریا، غصہ، نفرت، عداوت، دشمنی، لالچ، بخل، خواہش، اترانا، انتہائی شریر ہونا، چاپلوسی کرنا، غرور کرنا، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا اور اپنے عیبوں کو بھول جانا، دل سے رنج و غم مٹ جانا اور خوف خدا نکل جانا، نفس کو جب ذلت پہنچے تو اس کے لیے شدت سے مقابلہ کرنا اور حق کی مدد میں کمزور رہنا، بظاہر دوست بنا کر دل میں دشمنی رکھنا، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے اس بارے میں بے خوف رہنا کہ جو اس نے عطا فرمایا وہ سلب نہ کر لے، عبادت میں سستی کرنا، فریب، خیانت، دھوکہ بازی اور لمبی امیدیں، دل کی سختی، دنیا ملنے پر خوش ہونا اور چھن جانے پر افسوس کرنا، لوگوں کے ساتھ رہنے سے مانوس ہونا، ان کے جدا ہونے سے وحشت و گھبراہٹ محسوس کرنا، یہ اور اس طرح کی دیگر مذموم قلبی صفات بے حیائیوں اور حرام و ممنوع افعال کی بنیادیں ہیں، اور ان کے مقابل جو اچھے اخلاق ہیں وہ طاعتوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں۔
ان امور کی تعریفات حقیقتوں، اسباب، نتائج اور علاج کا علم آخرت ہے اور علماء کے فتوے کے مطابق فرض عین ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب الاسلام سندھ کے شہر گھاروں میں جامعۃ المدینہ کا افتتاح کیا۔ اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ گھاروں میں افتتاح مکمل تعاون کی نیت سے ملاحظہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے ایک صاحب ریاضت و مجاہدہ کا شعرا سنا کہ ایک بڑا آدمی ہے، بڑی ریاضت کرتا ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا، کیا دعوے کرتا ہے کہ مجھے دیدار الہی روز ہوتا ہے، میں ان آنکھوں سے سمندر پر خدا کا عرش بچھتا دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اب اگر اس کو علم ہوتا تو پہلے ہی سمجھ لیتا اللہ رب العالمین کا دیدار دنیا میں بحالت بیداری ان آنکھوں سے محال ہے۔ ہاں خواب کے عالم میں ہو سکتا ہے اور بیداری کی حالت میں ہوا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ خیر، ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عالم صاحب کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ وہ حدیث پڑھو جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی بے شک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو سمجھے کہ اب تک میں شیطان کو خدا سمجھتا رہا اور اس کی عبادت کرتا رہا، اس کو سجدے کرتا رہا، کپڑے پھاڑے اور جنگل کو چلے گئے، پھر ان کا پتہ نہ چلا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، معلوم ہوا کہ ہم اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے راولپنڈی، پنجاب، پاکستان کی مختلف مساجد میں سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کے بیانات کی مختصر جھلک لیے حاضر ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشاں، ابرو ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غم خارے جہاں، ونور جسم محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لوح جبیہ، رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ پاک جنیدی کابینہ ڈویژن سکھر میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول عطا کیے۔ مدنی کاموں کی دھن سے مدنی مشورہ ملاحظہ کیجیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے مدنی چینل کی ایک منفرد موبائل اپلیکیشن ریلیز کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے 8000 سے زائد مدنی چینل کے آن لائن ویڈیو کلپس، ہزاروں آن لائن اسلامک امیجز، مدنی انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے ڈبل 12 گھنٹے القرآن الکریم مع ترجمہ کنز الایمان، فیضان فرض علوم کورس اور فیضان نعت چینل سمیت دیگر سروسز سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔
सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला। या जारी रहे ये सिलसिला, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। इस्लामी भाइयों ने हिंद शाफिई काबीना में हज़रत मौलाना अबरार अहमद अशरफी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हाज़िरी की सआदत हासिल की। आपने खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहा और दुआओं से नवाजा। तासुरात में आपने ये फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख फजल और करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों के दरमियान अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना इलियास साहब क़िबला मद्दज़िलुल आली को पैदा फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम पूरी दुनिया में इस तरह चल रहा है कि मैं उनके काम की हद को मैं बयान नहीं कर सकता। और अल्लाह का फजल ये हुआ कि गाँव गाँव करिया करिया और शहर शहर में उनके फैज़ से दीन का काम चल रहा है कि आज जो इंसान दीन से दूर था बिल्कुल करीब हो गया, जो मसलक आला हजरत से दूर था बिल्कुल मसलक आला हजरत से करीब हो गया। और ऐसा शहीदाई बना कि हमेशा उनकी जुबानों पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात हो या दुरूद शरीफ हो, हमेशा चलती रहती है। ये करम है अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िलुल आली का। और दावत इस्लामी जब से आई है इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से काम चल रहा है कि जो नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के नात पढ़ने से दूर थे, दुरूद पढ़ने से दूर थे, उनकी बरकत की वजह से आज उनकी जुबानों पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की नातें और उन पर दुरूद पाक हमेशा पढ़ी जाती है। दावत इस्लामी से अल्हम्दुलिल्लाह इतना फैज़ मिला और इतना सीखने को हर इंसान को मिला, यहाँ तक कि हम भी जो है उसको इकरार करते हैं कि जो दावत इस्लामी का अभी चैनल चल रहा है और दावत इस्लामी की जो काफिले जा रहे हैं और उनकी सरों पर जो इमामा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुबानों पर हमेशा अमीर अहले सुन्नत के लिए यही दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व ताला उनको सेहत याबी अता फरमाए और उनको इस तरह से काम करने की तौफीक अता फरमाए और उन पर अल्लाह तबारक व ताला और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमेशा हमेशा साया नसीब फरमाए। दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमाआत का इनेकाद अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से बरकतें हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे बयानात के मदनी फूलों से इस्लाह का मौका मिलता है। चंद मुंतखब इज्तिमाआत के मनाजिर हाजिर हैं। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफ़ा दुनिया में कहलाने लगे। आशिकाने मुस्तफ़ा दुनिया में कहलाने लगे। जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें। जिक्र और नातो तिलावत में लगाया के हमें। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा की। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔